تخت یا تختہ والی فضا۔ تحریر نصرت جاوید۔ منگل کے روز سپریم کورٹ کا پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے بارے میں فیصلہ آ گیا تو میرے دوست محمد مالک نے اس شام مجھے اپنے شو میں تبصرہ آرائی کے لیے مدعو کیا۔ اب کیا ہوگا کہ الجھن کو سلجھانے کی بجائے میں اس شو میں مصر رہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے صدر ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ 1985 سے اکثر اس جماعت کا ناقابل تسخیر قلعہ محسوس ہوتا رہا ہے۔ مذکورہ قلعہ کے انتخابی میدان میں اتر کر حفاظت کریں۔ بدھ کی صبح اٹھ کر لکھے کالم میں اپنی رائے کو تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ جمعرات کی صبح اخبار میں چھپا کالم سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا تو ٹویٹر پر رد عمل دیتے ہوئے قارئین کی اکثریت نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ چند باخبر دوستوں نے مگر براہ راست ٹیلی فون کالوں کے ذریعے میری سادگی کا مذاق اڑایا۔ ان میں سے پرخلوص احباب نے فکرمندی سے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ عملی صحافت سے کنارہ کش ہوا یہ گوشہ نشین محلاتی سازشوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے اصولوں کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھنے سے قاصر ہے کہ ہمارے اشرافیہ کے فیصلہ ساز حلقے عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے راستے مسدود کرنے کو ڈٹ چکے ہیں۔ 14 مئی 2023 کے دن لہٰذا پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہونا ممکن نہیں۔ انہیں ٹالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی یہ کالم لکھنا میری اولین ترجیح ہوتا ہے۔ اسی باعث دوستوں کے ساتھ بحث میں الجھنے سے گریز کیا۔ محلاتی سازشوں کی اہمیت نظر انداز کرنا ملکی سیاست کے دیرینہ شاہد کے لیے ممکن نہیں۔ محلاتی سازش مگر واقعتاً بھرپور انداز میں عمل پیرا ہوئی ہوتی تو منگل کے دن آیا فیصلہ بھی ہم عامیوں کو مبہم محسوس ہوتا۔ جو فیصلہ آیا ہے لیکن ابہام کی گنجائش نکالنا ممکن ہی نہیں۔ مذکورہ گنجائش اگر موجود ہوتی تو فیصلہ آ جانے کے ایک دن بعد الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایات کے عین مطابق انتخابی شیڈول کا اعلان نہ کر دیتا۔ دوست مگر مصر ہیں کہ 14 مئی کو پنجابی محاورے والی آئی ٹالنے کو حکومت کے پاس اب بھی کئی چالیں موجود ہیں۔ حکومت ان سب کو ہر صورت استعمال کرے گی۔ شہباز شریف ممکنہ چالیں چلتے ہوئے توہین عدالت کے ارتکاب کا رسک بھی لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے آیا ہر فیصلہ وفاقی کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری تصور ہوگی۔ توہین عدالت کے لہٰذا وہ ممکنہ طور پر تنہا ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ان کی کابینہ میں شامل ہر وزیر بھی ان کا شریک ملزم شمار ہوگا۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اطلاق کو ڈٹ گیا تو موجودہ کابینہ اجتماعی طور پر گناہ گار ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ آپ سے کیا چھپانا، محلاتی سازش کی تفصیلات سنے تو دل میں سوال اٹھا کہ رادھا یعنی موجودہ تناظر میں محترم شہباز شریف اگر رقص بسمل کو آمادہ ہو بھی گئے تو 9 من تیل بھی میسر ہوگا یا نہیں؟ جی داری کے بغیر رقص بسمل ممکن ہی نہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھوں تو شہباز شریف کی قیادت میں بھانمتی کا کنبہ دکھتی حکومت اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہی دن سے شکست خوردہ محسوس ہو رہی ہے۔ اقتدار سنبھالتے ہی بجٹ تیار کرنے کی مشقت برداشت کرنے کی بجائے اسے فوری انتخاب کی جانب بڑھنا چاہیے تھا۔ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے قمر جاوید باجوہ نے مگر انہیں ریاست بچانے کی راہ پر دھکیل دیا۔ وہ راہ بہت دشوار تھی۔ اس پر سفر کرتے ہوئے اس حکومت کے پاؤں شل ہو چکے ہیں۔ IMF ابھی تک رام نہیں ہوا۔ دوست اور برادر ممالک سے وہ سہارے بھی نہیں ملے جن کی ریاست پاکستان برسوں سے عادی ہو چکی ہے۔ معاشی حقائق واضح عندیہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ حالیہ بارشیں اور ژالہ باری غذائی بحران کو بھی گمبھیر تر بنائیں گی۔ ہماری خلقت معصوم معاشی عذاب کا ماہرین کی طرح تجزیہ کرنے کی سکت سے محروم ہے۔ بازار میں رونق لگی نظر نہ آئے تو فقط سلطان ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ موجودہ حکومت میں شامل کاہیاں سیاستدانوں کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ اسی باعث انتخابات سے گھبرا رہے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہ معاشی مشکلات سے گھبرائے افراد اپنے دلوں میں جمع ہوئے غصے کو موجودہ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے نامزد کردہ امیدواروں کے خلاف ووٹ دیتے ہوئے ظاہر کریں گے۔ عمران خان اور ان کی جماعت اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے فرار کی کوششیں اسی صورت میں لوگوں کے دلوں میں موجود غصے کو لیکن مزید بھڑکائیں گی۔
पंजाब असम्बली के इंतखाबात लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करवाने में रुकावटें खड़ी करना सियासी एतबार से मुस्लिम लीग नून के लिए खुदकश हमलों के मुतरादिफ होगा। हाल ही में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के मुमकिना नताइज के हवाले से सर्वे करने वाले कई गैर सरकारी इदारों ने जो नक्शे दिखाए हैं वो हैरान कुन है। ये सर्वे तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली की 220 से 230 के दरमियान नशस्तें दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को उनमें से एक सर्वे भी 50 से ज्यादा नशस्तें देने को आमादा नहीं हुआ। फील्ड में जाए बगैर सर्वे के दिखाए नक्शों पर एतराज की मुझे आदत नहीं। सियासत का तालिब इल्म अगरचे ये नक्शे देखते हुए अक्सर ये सोचता है कि अंधी नफरत और मोहब्बत में तकसीम उनमें नजर नहीं आ रही। आइंदा इंतखाबात को बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए वाक ओवर बताया जा रहा है। इसी बाइस आज़ाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में उतरे अफराद किसी शुमार में ही नहीं आ रहे। किसी भी इंतखाब की मखसूस हरकियात या डायनामिक्स होती हैं। किसी जमात की हिमायत में चली हवा इस ज़मन में अहम किरदार अदा करती है। हवा मगर तख्त या तख्ता वाली फिजा बना दे तो मामला बिगड़ भी जाता है। गुज़िश्ता 10 सालों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ डटी सियासी जमातों और धड़ों के लिए इमरान खान की हवा के रूबरू सरनिगू होना मुमकिन ही नहीं। 14 मई का इंतखाब टालने में अगर वो नाकाम हो गए तो मैदान में अब नहीं तो कभी नहीं वाले मंजर रूनुमा होंगे। इंतखाबात उनकी वजह से साफ और शफाफ हुए नजर नहीं आएंगे। अपनी हिमायत में चली हवा के होते हुए भी इमरान खान बुध की शाम तक ये वादा करने से गुरेज करते रहे कि वो 14 मई के इंतखाबात को बखुशी तस्लीम कर लेंगे। इस ज़मन में उनकी जानिब से इख्तियार करदा सोच को भी संजीदगी से लेना होगा।